رولیکس آج دنیا کے سب سے معزز اور مہنگے برانڈز میں شمار ہوتا ہے، جس کی مالیت تقریباً $8 ارب ہے۔ لیکن اس کی شروعات ایک صدی سے بھی پہلے ایک یتیم لڑکے کی کہانی سے ہوئی جس کی وراثت چوری کر لی گئی۔ وہ لڑکا صرف اپنے عزم کے ساتھ اپنے شہر سے بھاگا، بیرون مک گیا اور صفر سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کی۔ آخرکار اس نے گھڑیاں بنانے کے شوق کو اپنایا، ایک فیصلہ جو نہ صرف گھڑی سازی کی صنعت میں انقلاب لایا بلکہ $1 ارب کی سلطنت قائم کی۔ ہینس ولسڈورف رولیکس کے بانی 22 مارچ 1881 کو جرمنی کے شہر کولمباک میں انا اور جوہان ڈینیل ولسڈورف کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ 3 بچوں میں سے دوسرے نمبر پر تھے۔ ان کا خاندان لوہے کے سامان کی ایک کامیاب تجارت چلاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے ہینس نے 1892 میں اپنی ماں کو کھو دیا اور صرف 1 سال بعد ان کے والد بھی وفات پا گئے، جس سے ہینس 12 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ ان کے ماموں نے ان کی سرپرستی سنبھالی اور ہینس اور ان کے بہن بھائیوں کو بورا کے شہر کوبرگ میں واقع ایک مشہور بورڈنگ اسکول الفارنسٹینم میں داخل کروا دیا۔ تعلیم تو اعلیٰ معیار کی تھی، لیکن ہینس اکثر خود کو اجنبی محسوس کرتے اور اپنے مذہب کی وجہ سے اکثر مذاق کا نشانہ بنتے، جس سے وہ افسردگی میں چلے گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی تعلیم پر پوری توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں احساس ہوا کہ ان کے ماموں کی طرف سے سکھائی گئی سختی اور نظم و ضبط نے ان کی خود انحصاری کو پروان چڑھایا، جو ان کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ مطالعہ کے شوقین اور ذہین طالب علم ہونے کے ناطے ہینس خاص طور پر ریاضی اور زبانوں میں ماہر تھے۔ انہوں نے فرانسیسی اور انگریزی زبان پر عبور حاصل کیا۔ دنیا کو جاننے کا تجسس بڑھتا گیا اور وہ سوئٹزرلینڈ سے بہت متاثر ہوئے، خاص طور پر جب ان کے ایک سوئس دوست نے ایک شہر لا شودفون کے بارے میں بتایا جو گھڑی سازی کی روایت کے لیے مشہور تھا۔ 19 سال کی عمر میں ہینس جرمنی چھوڑ کر جنیوا سوئٹزرلینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک موتی برآمد کرنے والی کمپنی میں بطور اپرینٹس نوکری حاصل کی۔ کمپنی بغیر کچھ بنائے صرف ایکسپورٹ سے منافع کماتی تھی، جس سے ہینس کو کاروبار کے بنیادی اصولوں کا اندازہ ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے ایک دوست کی طرف سے انہیں لاشودفون میں واقع ایک مشہور گھڑی ساز کمپنی کونو کارٹن میں کام کی پیشکش ہوئی، وہی جگہ جس کا وہ خواب دیکھا کرتے تھے۔ گھڑیوں سے لگاؤ کے باعث ہینس نے یہ موقع فوراً قبول کیا۔ 1900 میں وہاں پہنچے اور بطور انگلش کلرک کام کرنے لگے، جس کی ماہانہ تنخواہ 80 سوئس فرانک تھی۔ وہ روزانہ سینکڑوں گھڑیاں چلاتے اور جانچتے، جس سے انہیں گھڑی سازی کی گہری سمجھ حاصل ہوئی۔ 2 سال بعد جب انہیں جرمنی میں فوجی خدمت کے لیے بلایا گیا تو ان کا کیریئر رک گیا۔ فوجی خدمات کے بعد وہ لندن چلے گئے اور وہاں ایک اعلیٰ گھڑی ساز کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ ان کی ذمہ داری کمپنی کے کلائنٹس بڑھانے کی تھی، جسے انہوں نے کامیابی سے نبھایا۔ اسی دوران انہوں نے ایک خواب کو پروان چڑھانا شروع کیا، اپنی گھڑی ساز کمپنی بنانے کا۔ اسی زمانے میں ان کی ملاقات اور شادی فلورنس فرانسس میکروٹی سے ہوئی۔ ان کے برادر نسبتی الفریڈ جیمز ڈیوس نے ہینس کے جذبے اور صلاحیت کو پہچانا۔ 1905 میں دونوں نے مل کر ڈیوس LTD کے نام سے ایک کمپنی قائم کی، جو آگے چل کر رولیکس بنی۔ ہی انہوں نے سوئس گھڑی ساز ہرمان الفاگلر کے ساتھ شراکت داری کی، سوئٹزرلینڈ سے اعلیٰ معیار کے موومنٹس درآمد کیے اور انہیں انگلینڈ میں تیار کیا۔ ان کی گھڑیاں جلد ہی مشہور ہو گئیں کیونکہ وہ عیش و آرام کے ساتھ مناسب قیمت پر دستیاب تھیں۔ لیکن ہینس کو ایک چیز سے بے حد کوفت ہوتی تھی، جیب میں رکھنے والی بڑی گھڑیوں کی اجارہ داری۔ اس دور میں کلائی پر باندھنے والی گھڑیاں خواتین کے زیور سمجھی جاتی تھیں اور ان میں روزمرہ کے استعمال کے لیے درستگی کا فقدان ہوتا تھا۔ ہینس کو یقین تھا کہ کلائی کی گھڑیاں جیب کی گھڑیوں کی جگہ لے لیں گی۔ انہوں نے خود کو ایسی کلائی گھڑی بنانے کے لیے وقف کر دیا جو درست اور قابل اعتماد ہو، جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ 1908 تک ہینس نے فیصلہ کیا کہ کمپنی کو ایک نیا، آسان، باوقار اور بین الاقوامی نام دیا جائے۔ کافی غور و فکر کے بعد رولیکس کا نام سامنے آیا اور اسی سال اسے رجسٹر بھی کروا لیا گیا۔ رولیکس گھڑیاں جلد ہی اپنی معیار کی وجہ سے مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے آغاز نے بھی ان کی ترقی کو نہیں روکا۔ درحقیقت سپاہیوں نے جیب کی بجائے کلائی کی گھڑیوں کو ترجیح دی کیونکہ وہ زیادہ آسان اور پائیدار تھیں، جس سے رولیکس کی مقبولیت بڑھی۔
1914 में रोलेक्स ने घड़ियों की दुरुस्तगी का पहला क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन हासिल किया, एक तारीखी कामयाबी। लेकिन बरतानिया में जंगी हालात, सियासी तनाव और जर्मन मुखालिफ जज्बात की वजह से हैंस ने रोलेक्स का हेडक्वार्टर लंदन से स्विट्जरलैंड मुंतकिल कर दिया। 1915 में कंपनी का नाम तब्दील करके द रोलेक्स वॉच कंपनी एलटीडी रखा गया और जल्द ही 5 निकाती ताज का मशहूर लोगो इख्तियार किया गया। 1919 तक रोलेक्स का मरकजी दफ्तर जनेवा मुंतकिल हो चुका था, जो दुनिया का घड़ी साजी का मरकज है। यहां से हैंस और उनकी टीम ने जिद्दत की नई राहें निकाली। हैंस का ख्वाब था कि वो ऐसी घड़ी बनाएं जो गर्द, नमी और दर्जा हरारत की तब्दीली से मुतासिर ना हो। ये ख्वाब 1926 में पूरा हुआ जब उन्होंने रोलेक्स ऑस्टर लॉन्च की, दुनिया की पहली वाटर प्रूफ कलाई घड़ी। हैंस ने जहानत से मार्केटिंग का मौका इस्तेमाल किया और तैराक मर्सिडीज गिलियड्जे को इंग्लिश चैनल उबूर करने की कोशिश के दौरान रोलेक्स ओयस्टर पहनने के लिए कहा। अगरचे वो तैरने में कामयाब ना हो सकें, लेकिन उनकी गर्दन में लटकी घड़ी बिल्कुल सही हालत में निकली, जिससे रोलेक्स की साख मजबूत हो गई। बाद अज़ां रोलेक्स ने एक इश्तिहारी मुहिम चलाई जिसमें ओयस्टर घड़ी को मछली के टैंक में दिखाया गया, जो आलमी तवज्जो का मरकज बनी। हैंस ने मार्केटिंग में भी नित नई राहें निकाली और मशहूर मॉडल इवलीन ले को रोलेक्स घड़ियां पहनवा कर इश्तिहार बनवाए, यहां तक कि एक इश्तिहार में उनकी कलाई मछली के बर्तन में डूबी हुई थी। रोलेक्स की मजबूती की शोहरत मजीद बढ़ी जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर परवाज करने वाले पायलट और रफ्तार का रिकॉर्ड तोड़ने वाले माल्कोम कैम्बल ने अवामी तौर पर रोलेक्स की तारीफ की। 1931 में रोलेक्स ने एक और इनकलाबी कदम उठाया, ऑस्टर परपेचुअल, पहली खुदकार वाटरप्रूफ कलाई घड़ी जिसे रोज रोज चाबी देने की जरूरत न थी। ये एक बड़ी सहूलत थी और घड़ी साजी की नई मिसाल कायम की। अगरचे हैंस ने बेशुमार कामयाबियां हासिल की, मगर मुश्किलात उनका पीछा न छोड़ीं। दूसरी जंग अजीम के दौरान रोलेक्स के लिए यूरोप भर में घड़ियां बरामद करना मुश्किल हो गया। इससे बढ़कर 1944 में उनकी अहलिया वफात पा गईं। उनकी याद में हैंस ने फाउंडेशन कायम की, एक फलाही इदारा जिसका मकसद था कि रोलेक्स हमेशा आज़ाद और मकसद पर मबनी इदारा रहे। आज तक यही फाउंडेशन रोलेक्स की मालिक है, जिसकी वजह से ये कंपनी कभी फरोख्त अवामी सतह पर ट्रेड नहीं की जा सकती। जंग के बाद रोलेक्स ने बेमिसाल तरक्की की। 1946 तक 50,000 तस्दीक शदा करवनोमीटर फरोख्त हो चुके थे। 1947 तक ये तादाद 1 लाख तक जा पहुंची। जिद्दत का सफर जारी रहा। रोलेक्स 1945 पहली घड़ी थी जो खुदकार तौर पर तारीख बदली और 1956 में दिन का नाम भी शामिल कर दिया। 1950 की दहाई में रोलेक्स ने मशहूर सबमरीनर मुतारफ करवाई, पहली घड़ी जो 100 मीटर पानी के नीचे काम कर सकती थी, और आज भी इसकी डिजाइन को सराहा जाता है। हैंस विलिसडोर्फ 1960 में वफात पा गए, लेकिन उनका ख्वाब जिंदा रहा। रोलेक्स एक लग्जरी ब्रांड के तौर पर मुसलसल तरक्की करता रहा। 1985 में रोलेक्स ने 904L स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल शुरू किया, जो ज्यादा मजबूत और महंगा होता है, और यही वो चीज़ है जो आज भी इसकी कीमत को बुलंद रखती है। एक गरीब यतीम लड़के से लेकर एक आलमी सल्तनत के मेमार तक। हैंस विलिसडोर्फ की कहानी इस बात का जिंदा सबूत है कि अगर जज्बा, अज़्म और जिद्दत हो तो कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं। देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।